الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 17 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کے ترجمہ اور تفسیر سے آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اپنی اسکرین پر دیکھتے رہیں اور مکمل یکسوئی کے ساتھ سنتے بھی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، یعنی ان کی عدت گزر چکے، تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جن کو انہوں نے اپنے نکاح کے لیے تجویز کیا ہو، خواہ وہ نئے ہوں یا یہی طلاق دینے والے، یا ان سے پہلے جو طلاق دے چکے تھے۔ جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں، اپنے کفو میں مہر مثل پر، کیونکہ اس کے خلاف کی صورت میں اولیاء اعتراض و تعرض کا حق رکھتے ہیں۔ شان نزول: معقل بن یسار مزنی کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے طلاق دی اور عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے درخواست کی تو معقل بن یسار مانے ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو۔ تفسیر: بیان طلاق کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیرخوار بچہ ہو تو اس جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس لیے یہ قرین حکمت ہے کہ بچہ کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہیں وہ اس موقع پر بیان فرما دیے جائیں۔ لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا۔ مسئلہ: ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت و استطاعت نہ ہو، یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے، یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی بچہ کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے۔ پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، یعنی اس مدت کا پورا کرنا لازم نہیں۔ اگر بچہ کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی چھڑانا جائز ہے۔ اور جس کا بچہ ہے یعنی والد، اس انداز بیان سے معلوم ہوا کہ نسب باپ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور۔ مسئلہ: بچہ کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچہ کو دودھ پلائے تو مستحب ہے۔ مسئلہ: شوہر اپنی زوجہ پر بچہ کے دودھ پلانے کے لیے جبر نہیں کر سکتا،
اور نہ عورت شوہر سے بچہ کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے۔ مسئلہ: اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور عدت گزر چکی تو وہ اس سے بچہ کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت کو اپنے بچہ کے دودھ پلانے پر باجرت مقرر کیا اور اس کی ماں اسی اجرت پر یا بے معاوضہ دودھ پلانے پر راضی ہوئی تو ماں ہی دودھ پلانے کی زیادہ مستحق ہے، اور اگر ماں نے زیادہ اجرت طلب کی تو باپ کو اس سے دودھ پلوانے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ المعروف سے مراد یہ ہے کہ حسب حیثیت ہو، بغیر تنگی اور فضول خرچی کے۔ کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر، ماں کو ضرر نہ دیا جائے گا اس کے بچہ سے، یعنی اس کو اس کے خلاف مرضی دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے زیادہ اجرت طلب کر کے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچہ کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ ماں کا بچہ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، اور باپ کا بچہ کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچہ کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچہ کو نقصان پہنچے۔ اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ حاملہ کی عدت تو وضع حمل ہے جیسا کہ سورہ طلاق میں مذکور ہے، یہاں غیر حاملہ کا بیان ہے جس کا شوہر مر جائے۔ اس کی عدت 4 ماہ 10 روز ہے۔ اس مدت میں نہ وہ نکاح کرے، نہ اپنا مسکن چھوڑے، نہ بے عذر تیل لگائے، نہ خوشبو لگائے، نہ سنگار کرے، نہ رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے، نہ مہندی لگائے، نہ جدید نکاح کی بات چیت کھل کر کرے، اور جو طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے۔ اچھا، یہاں میں ایڈ کر دوں، یہ جو 4 ماہ 10 دن ہے یہ تب ہے کہ اگر چاند کی پہلی کو شوہر کا وفات ہوا ہو تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت کی مدت ہے، اور اگر پہلی کے علاوہ کسی اور تاریخ کو انتقال ہوا ہو تو پھر 130 دن 130 ڈیز عورت پورے کرے گی، چاہے عصر کے وقت انتقال ہوا ہو۔ تو جس دن انتقال ہوا وہ ڈے 1 ہے، ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بعد ایک دن ہوگا، جس دن انتقال ہوا وہ پہلا دن ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ یعنی عدت میں نکاح اور نکاح کا کھلا ہوا پیام تو ممنوع ہے، لیکن پردہ کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں۔ مثلاً یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ جو قرآن پاک کی آیات پہلے بھی ہم نے پڑھی ہیں، ابھی بھی انداز دیکھیں کہ عورتوں کو منع نہ کیا جائے، یعنی کہ وہ چاہیں پہلی دفعہ شادی کر رہی ہیں یا وہ
جس سے ان کو طلاق ہوئی اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر رہی ہیں جبکہ 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں، یا دوسرے سے طلاق لے کر اب پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، تینوں صورتوں میں ان کو حق حاصل ہے، ان کو روکا نہ جائے، منع نہ کیا جائے۔ تو یہ عورتوں کا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ عورتوں کو اتنا حق شریعت نے دیا ہے، اور یہاں پر پاکستانی ماں باپ بڑی معذرت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹس جہاں کہیں گے وہیں شادی کرنی ہے۔ یہ رسم، یہ سسٹم اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی کی اپنی چوائس ہے۔ ہاں، ماں باپ اگر ارینج کرتے ہیں ان کے لیے تو ان کی بالکل رضا اور رغبت دیکھ کر کریں۔ ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ نہیں کیا تو میں جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، ماں کہتی ہے بھی میری بھانجی کے ساتھ نہ کیا تو میں مر جاؤں گی۔ تو ایسا مطلب ذہنی ٹارچر بچوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل بھی فورس میرج نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں وہ ہیپی ہوں، خوش ہوں، مناسب رشتہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، صحت ٹھیک ہو، اور بھی مطلب معاملات درست ہوں، وہاں کر دینی چاہیے۔ ذات پات، اونچ نیچ یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اور مطلب بچوں کو یعنی کہ مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے اور تمہارے دلوں میں خواہش ہوگی، اسی لیے تمہارے واسطے تعریض مباح کی گئی۔ ہاں، ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، یعنی عدت گزر چکے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ تفسیر مہر کا، اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو۔ تفسیر شان نزول، یہ آیت ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے مجامعت مراد ہے، اور خلوت صحیحہ اسی کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ اور ان کو کچھ برتنے کو دو، 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنے کی چیز، یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو قبل دخول طلاق دی ہو، اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر مطلقہ کے لیے مستحب ہے۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں اپنے اس نصف میں سے، یا وہ زیادہ دے نصف سے، جو اس صورت میں واجب ہے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس میں حسن سلوک و مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب ہے۔ نگہبانی کرو سب نمازوں، یعنی پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو،
اس میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے اور اولاد و ازواج کے مسائل و حکام کے درمیان میں نماز کا ذکر فرمانا اس نتیجہ پر پہنچاتا ہے کہ ان کو ادائے نماز سے غافل نہ ہونے دو، اور نماز کی پابندی سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے جس کے بغیر معاملات کا درست ہونا متصور نہیں۔ اور بیچ کی نماز کی حضرت امام ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر مراد ہے، اور احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، اس سے نماز کے اندر قیام کا فرض ہونا ثابت ہوا۔ پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور جو تم میں مریں اور بیبیاں چھوڑے جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، اپنے اقارب کو سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے۔ ابتداء اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال کامل وہ شوہر کی جہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکہ سے مقرر کیا گیا، لہذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے مورث یعنی مرنے والے کی بیوہ کا نکلنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہیں کرتے تھے اور اس کو عار سمجھتے تھے، اس لیے اگر ایک دم 4 ماہ 10 روز کی عدت مقرر کی جاتی تو یہ ان پر بہت شاق ہوتی، لہذا بتدریج انہیں راہ پر لایا گیا۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد یعنی شہروں میں طاعون ہوا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے، بحکم الہی سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی، بندے کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا دل مضبوط رکھنا چاہیے اور لڑو اللہ کی راہ میں۔ تفسیر: اور موت سے نہ بھاگو جیسا بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا، اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، یہ کمال لطف و کرم ہے۔ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا اور وہ بہت زیادہ پائے گا۔ تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے۔
جس کے لیے چاہے روزی تنگ کرے، جس کے لیے چاہے وسیع فرمائے، تنگی و فراخی اس کے قبضہ میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کیں۔ اس زمانہ میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ ان کے فرزند تولد یعنی پیدا ہوئے۔ ان کا نام اشموئیل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن یعنی بزرگ عالم کی سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا اشموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے بئی خیال کے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل نے اسی طرح پکارا اور حضرت اشموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا ہے فرزند اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجئے۔ یہاں پر نا وہ مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں، شاید درست پڑھ پاؤں میں۔ کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیاں وی ستے، کئیاں نوں رب ستیاں ملیا، کئی جاگ دے وی رہ گئے ستے۔ تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے نبوت عطا فرماتا ہے۔ نبوت یہ کسبی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتنی ریاضت اتنی عبادت کرے تو نبی بن سکتا ہے، اور اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے۔ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو عقیدہ یہ رکھے یا دعویٰ کرے وہ بالکل کافر ہے۔ تو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے جن کو دینا تھا عطا فرما چکا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے، اور بروز حشر سید الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اٹھائے، اور اللہ تعالی ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں اولیاء میں شامل فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں، نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے؟ تو پھر نہ کرو۔ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔
کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ تب نبی اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، منہ پھیر گئے، مگر ان میں کے تھوڑے جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی؟ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ وہ غریب شخص ہیں، بادشاہ کو صاحب مال ہونا چاہیے۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا، یعنی سلطنت ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ محض فضل الہی پر ہے۔ اس میں شیعہ کا رد ہے جن کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت وراثت ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، یعنی نسل و دولت پر سلطنت کا استحقاق نہیں، علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معین ہیں، اور طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے جسیم اور توانا تھے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اس میں وراثت کو کچھ دخل نہیں، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، جسے چاہے غنی کر دے اور وسعت مال عطا فرما دے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندود سونے کا کام کیا ہوا صندوق تھا، جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکین و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں، اور گرد آپ کے صحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور آپ کے کپڑے، اور آپ کی نعلین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ اب کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث یعنی بطور وراثت منتقل ہوتا چلا آیا۔
جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقر ہوئے، یعنی اقرار کرنے لگے، اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے۔ ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی اور حاجتیں روا ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ فائدہ: تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں تک الحمدللہ رب العالمین ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں رکوع بھی مکمل ہوتا ہے اور آیت نمبر 248 ہے۔ اس سے مزید آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ بہت ہی دلچسپ اور کئی موضوعات آج کے درس میں تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا درست فہم عطا فرمائے اور بار بار پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ یقین کریں جتنی بار پڑھیں اتنا ہی سکون آتا ہے، اتنا ہی مطلب سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔